بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، آج ہم نے ایک ایسی نفسیاتی اور ذہنی بیماری کے حوالے سے اور ایک ایسے روحانی روگ کے حوالے سے بات کرنی ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے۔ اس بیماری کا بیمار اور اس روگ کا روگی وہ سکون کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، ہمیشہ ڈپریشن اور ٹینشن میں وہ مبتلا ہوتا ہے، ہر وقت ذہنی دباؤ میں وہ شخص زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرے لوگ لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ شخص بیٹھا ہوا کوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ نفسیاتی روگ اور وہ روحانی بیماری حسد کی بیماری ہے اور جیلسی کی بیماری۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا اور اس کائنات میں زندگی گزارنے والے بہت سے لوگوں کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا۔ اگر میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو شیطان کا کیا مسئلہ تھا؟ اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس کی دو ہی وجوہات تھی، ایک تھی تکبر اور دوسرا حسد۔ تکبر یہ کہ میں بڑا ہوں، اور حسد یہ کہ اللہ نے امامت اور خلافت کا تاج آدم کے سر پہ کیوں سجا دیا؟ تو رب کی عطا پر کیوں؟ یہاں اس سوال کے پیدا ہونے کے بعد حسد کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی عطا پر یہ سوال اٹھائے، اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں، تو یہ کیوں حسد کی بیماری کو جنم دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس وقت اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کا حکم دیا، اعلان نبوت کا حکم دیا، تو بہت سارے لوگ محض اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو سکے کہ نبوت اللہ نے اولاد اسماعیل کو کیوں عطا فرما دی۔ حالانکہ وہ جانتے تھے، تورات میں انہوں نے جو جو نشانیاں اور علامات آخری نبی کی پڑھی تھی، وہ جبین نبوت میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کی راہوں کی طرف بڑھ نہ سکے۔ پس پردہ جو محرک تھا وہ حسد تھا اور بغض، جس کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت کو بہتر معلوم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے۔ تو جیلسی ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کی نعمت سے بھی انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث اور ایک تاریخی واقعہ اس حوالے سے عرض کرنا ہے۔ یہ جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں، اسے آپ امام احمد بن حنبل کی مسند میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اسی حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے بھی روایت کیا۔ ہوا یہ کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم پر ایک شخص آنے والا ہے، تمہارے پاس آئے گا، اور وہ شخص جنتیوں میں سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کے دل میں تجسس اور شوق انگڑائی لینے لگا، جستجو کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ خوش نصیب خوش بخت کون ہے۔ تو فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری نوجوان، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی، اس کے قطرے گر رہے تھے، اور اس نے بغل میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، وہ وہاں آ پہنچا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ بشارت اور خوشخبری تو اسی شخص کے لیے تھی۔ محفل ختم ہو گئی، اگلا دن آیا، سیم کیفیت، اور حضور علیہ السلام نے تقریباً انہی لمحات میں دوبارہ وہی ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر نگاہیں دروازے کی طرف لگی تو وہی شخص ادھر آن نکلا، اسی کیفیت کے ساتھ جو شخص کل اسی کیفیت کے ساتھ آیا تھا، داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا اور جوتے اٹھائے ہوئے، اس نے آ کے سلام کیا، بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں تیسرا دن پھر جب آیا، ہم پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ پھر وہی نوجوان آیا اسی کیفیت کے ساتھ۔ کہتے ہیں اب دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں تو لگاؤں، میں جستجو تو کروں، پتہ تو کروں، معلوم تو کروں اس شخص کی ادا کون سی ہے، اللہ نے اسے وہ کون سا نیکی کا عمل عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے معمولات میں سے وہ کون سا معمول ہے جس کی وجہ سے رب نے اسے یہ بلند مقام عطا کیا۔ اگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہیں رکیں اور رک کے اپنے اس عنوان کے حوالے سے یہاں سے بھی اگر کچھ سیکھنا چاہیں
تو ہمارے لیے بڑی ایک واضح اور کلیئر ڈائریکشن سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اسے اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو یہ مت تصور کریں، یہ مت سوچیں، یہ مت خیال آنے دیں اپنے دل میں کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اور پھر اس فکر میں آپ پڑ جائیں کہ کب وہ وقت آئے کہ یہ اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ یہ فکر تباہی کی فکر ہے اور یہ سوچ بربادی والی سوچ ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ سوچ انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ پھر یہاں پہ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ سوچ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس کردار اور عمل سے ہمارے سامنے آئی۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بندہ یہ تجسس اپنے اندر پیدا کرے، یہ جستجو کرے کہ اس شخص کو اللہ نے اگر یہ نعمت دی، یہ بلند مقام اور مرتبہ دیا، یہ عزت کی نعمت سے نوازا، تو میں یہ معلوم کروں کہ اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہے، اس کی وہ کون سی صفت ہے، اس کا وہ کون سا وصف ہے، اس کی وہ کون سی پازیٹیو اور مثبت عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا۔ پھر بندہ یہ کوشش کرے کہ وہ خوبی اپنا لے، وہ وصف اختیار کر لے اور وہ عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ خیر، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سوچ کے ساتھ اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ گھر میں داخل ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی، وہ شخص باہر آیا دوبارہ، میں نے ایک عذر پیش کیا کہ میری یہ مجبوری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن آپ کے ہاں آپ کے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے خوشی سے اجازت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں اب اس جستجو میں کہ میں دیکھوں یہ اس کا خاص عمل کون سا ہے، مخصوص خوبی جو اس مقام رفیع کا سبب ہے۔ کہتے ہیں میں آبزرو کرتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص عمل نیکی کا دکھائی نہ دیا سوائے اس کے کہ فرائض کی وہ شخص پابندی کرتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، ہاں جب بستر پہ جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک عام چیز تھی، مجھے کچھ اسپیشل چیز دکھائی نہ دی۔ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن گزرے اسی حالت میں، ایک دن بھی یہی معمولات، دوسرے دن کے بھی، تیسرے دن کی بھی، میں نے اسے اجازت لی اور ساتھ ہی میں نے اس سے کہا کہ میں نے وہ جو عذر پیش کیا تھا ویسا کوئی معاملہ نہیں تھا، ہاں ہوا کچھ ایسا تھا کہ حضور اسلام کی محفل میں بیٹھے تھے، ایک دن بھی یہ ہوا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، وہ جو بشارت حضور اسلام نے ارشاد فرمائی تھی، کہتے میں نے اسے بتائی اور کہا میں اس سوچ کے ساتھ آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آپ کون سا عمل کرتے ہیں، تو مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ تو کہتے ہیں اس شخص انصاری نے آگے سے کہا کہ ہاں میرا کوئی خاص عمل نہیں، عمل وہی ہے جو کچھ تم نے دیکھ لیا۔ کہتے ہیں جب اس نے بھی یہ بات کہی تو میں واپس پلٹنے لگا کہ چلیں اب میں جاؤں۔ کہتے ہیں جب میں واپس پلٹا تو اس نے مجھے آواز دی اور آواز دینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ عمل میرا وہی ہے جو تم نے دیکھا کہ میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ایک اور خوبی سے نوازا ہوا ہے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ، اور وہ خوبی یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے پاس اگر کوئی نعمت دیکھوں، کوئی خیر دیکھوں، کوئی بلائی دیکھوں تو میں نے کبھی اس کے بارے میں نہ دل میں کینہ پیدا ہونے دیا، نہ حسد پیدا ہونے دیا، میں کبھی جیلسی کے مرض میں مبتلا میں نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے میری منزل مل گئی، مجھے سراغ مل گیا، اور میں نے اس شخص سے کہا کہ ہاں واقعی تیری یہ خوبی ہے کہ تیرا دل اگر حسد سے پاک ہے تو یہ وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما رکھا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ لقائے رب ذوالجلال کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملاقات کے لیے، کلام کے لیے، تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ایک شخص موجود ہے۔ اب ظاہر ہے جب اس بلند مقام پر دیکھا تو حضرت موسیٰ کو وہ شخص بھلا لگا، اچھا لگا، اس کا مقام پسند آیا، رشک آیا، تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی یا خود سے کہا کہ یہ شخص کس قدر معزز ہے اپنے پروردگار کے ہاں، اور اس کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ تو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا نام تو نہ بتایا، البتہ رب کریم نے فرمایا کہ میں تجھے اس کے 3 عمل بتاؤں گا، 3 خوبیاں جس کی وجہ سے اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو پہلی خوبی بتائی کہ کان لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرماتا ہے یہ اس پر حسد نہیں کرتا، یہ جیلس نہیں ہوتا اور یہ اس پر کڑتا نہیں۔ دوسری خوبی یہ کہ اپنے ماں باپ کا یہ نافرمان نہیں ہے
اور تیسری خوبی یہ بیان کی کہ یہ چغل خور نہیں ہے، لوگوں کی چغلیاں کھاتا نہیں پھرتا۔ عالی وقار دوستو، جانے سے پہلے، اختتام سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دوزخ میں داخلہ یقینی ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ بغیر حساب کے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امراء اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے، یعنی حکمران جب ظالم ہو جائیں تو وہ ظلم کی وجہ سے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کچھ اور لوگ بیان فرمائے، ظاہر ہے 6، لیکن آج کے عنوان کے مطابق حضور نے فرمایا والعلماء بالحسد، علماء علم والے وہ حسد کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ بیماری ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے درس قرآن میں زیادہ بندے آ گئے تو دوسرا بیٹھ کر کے کڑنے لگ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی تقریر زیادہ پسند کر لی لوگوں نے، دوسرا کڑنے لگ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس علم زیادہ آ گیا، اس کے فالور زیادہ ہو گئے، دوسرا اس معاملے میں کڑنے لگ جاتا ہے۔ علی ھذا القیاس، یہ پھر میں کہوں گا کہ ایک کے خلاف فتویٰ، دوسرے کے خلاف فتویٰ، یہ جو بے بنیاد بے سر و پا فتوے، دراصل ان فتاویٰ کی بنیاد بھی وہ حسد ہے، اور وہ جیلسی کا روگ ہے جس کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ گویا ہمیں اپنے اپنے اعمال کا اور اپنے اپنی سوچوں کا، اپنے اپنے افکار کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم بھی اس حسد کے روگ میں مبتلا تو نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور ویڈیو کے ذریعے ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حسد پیدا بنیادی طور پر کیوں ہوتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔